ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، فرمانے لگے، نوح، حضرت نوح علیہ السلام۔ قال نوح، حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، انہم، بے شک انہوں نے، عصونی، میری نافرمانی کی، انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی۔ گزشتہ آیات میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی آپ دعا بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں استغاثہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اپنی قوم کی فرد جرم بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش فرمائی کہ میں نے اس قوم کے ساتھ بھلائی، خیر، نیکی کے لیے کیا کیا کوششیں کی اور آگے سے قوم کا رد عمل کیا رہا۔ تو وہی تذکرہ چل رہا ہے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی ہی کی، واتبعوا، اور یہ پیچھے لگے، واتبعوا، اور یہ پیچھے لگے، من، اس شخص کے، لم یزدہ، جس نے نہیں زیادہ کیا، مالہ، ان کے مال میں، وولدہ، اور ان کی اولاد میں، الا خسارہ، مگر خسارہ اور نقصان ہی۔ واتبعوا من لم يزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اور یا اللہ یہ ہر اس شخص کے پیچھے لگے جس نے ان کا مال بھی برباد کیا، ان کی اولاد بھی برباد کی۔ مال کیسے برباد کیا؟ میں تو ان کو کہتا کہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو، انسانوں کی بھلائی کے لیے مال خرچ کرو، اپنی اولاد کے اوپر مال خرچ کرو، میں تو اس لیے ان کو مال خرچ کرنے کا کہتا۔ لیکن جن کے پیچھے لگے انہوں نے کہا ہمارا جو مشرکانہ نظام ہے اس کی بقا کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے مال خرچ کرو، تو وہ مال جو تھا خرچ کرنا وہ ان کے لیے نرا خسارہ ہی خسارہ تھا۔ اور انہوں نے ان کی اولاد کو بھی صرف اور صرف خسارہ اور نقصان ہی پہنچایا۔ وہ کیسے؟ کہ میں تو ان کو کہتا کہ اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے اندر لے کر آؤ اور جنت کے حصول کی طرف اپنی اولاد کو لے کے چلو، لیکن جن لوگوں کے پیچھے لگے انہوں نے ان کی اولادوں کو بھی کفریہ اور شرکیہ نظام پہ چلایا اور کافر اور مشرک بنایا۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، یہ جملہ جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی تعلیم ہے کہ اپنے مال اور اولاد ہم کہیں ایسے کسی کام میں خرچ تو نہیں کر رہے، اپنی اولادوں کو کہیں ایسے کاموں میں تو نہیں لگا رہے جس کا انجام خسارہ ہے اور نقصان ہے، یا اپنا مال ہم وہاں پر تو نہیں لگا رہے جس کا انجام خسارہ ہے اور نقصان ہے۔ وَمَكَرُوا، اور اللہ انہوں نے چالیں چلیں، مکرن کبارا، بہت ہی بڑی چالیں، کبارا مبالغے کا صیغہ ہے، اخیر درجے کی، انتہا درجے کی انہوں نے میرے خلاف چالیں چلی۔ وقالوا، اور یہ کہنے لگے، لا تذرن، نہ چھوڑنا، آلہتکم، اپنے معبودوں کو، لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے اپنے معبودوں پہ جمے رہو۔ ہم نے سورہ صاد پڑھی تھی 23ویں پارے میں، وہاں مشرکین کا یہ قول، مشرکین مکہ کا یہ قول ہم پڑھ چکے ہیں، انمشوا واصبروا علی آلہتکم، ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر، ان ھذا لشیء یراد، پتہ نہیں ان کا تو لگتا ہے کوئی اور ہی مقصد ہے، کوئی مفاد ہے ان کا اس سارے کام کے اندر۔ تو وقالوا، وہ بھی کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ اس وقت کے الفاظ تھے، یہ اس وقت کے الفاظ تھے، بعینہ، یہی مفہوم آج بھی چل رہا ہے۔
یہی مفہوم، ہم اپنا نظام، اپنا سسٹم ہم اس پہ قائم رہیں گے۔ دنیا نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک نیا نظام بنایا اسلام کے تحت، اسلام کے خلاف، اسلام کے تحت کے منہ سے نکل گیا، اسلام کے خلاف۔ اور اس کی بنیادی شق کیا ہے؟ بنیادی شق یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی نظام دنیا کے اندر ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور جس نظام سے سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اس لیے جب نیو ورلڈ آرڈر سسٹم کو خطرہ ہوتا ہے، پوری دنیا کفار متحد ہو جاتی، پوری دنیا کفار متحد ہو جاتی۔ ہاں، مسلمان اپنی عبادات کرتے نہیں ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں مسلمانوں کی عبادت سے، وہ کہتے ہیں ہم مسجدیں بنا کے دیتے ہیں آپ کو، ہم آپ کے لیے اہتمام کریں گے، ایسی لگا کے دیں گے، کولنگ، سب کچھ سسٹم، سارے آپ کے سسٹم ہم چلائیں گے، افطار پارٹیاں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس جو ہے باقاعدہ ہر سال مسلمانوں کی افطار پارٹی کرتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوتیں کریں، ذکر کریں، لیکن زمین کے اوپر جو نظام اور سسٹم چل رہا ہے وہ ہمارا چلے گا۔ اور یہ جتنے پروگرام ان کے ہوتے ہیں فلاں بڑے لیول پر، مختلف ممالک، انٹرنیشنل لیول پر، ان سارے پروگراموں کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ لا تذرن آلہتکم، لا تذرن آلہتکم۔ اب خطرہ کس سے ہے؟ جہاں سے خطرہ ہوتا ہے اس سے نمٹنا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کس سے؟ اسلام سے۔ کوئی ایسا نظام جو ان کے نظام کو توڑ سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن، اور نہ چھوڑنا، اور یہ جو پچھلا ہے نا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ تو دنیا جہاں پر بھی کوئی اس قسم کی کوشش ہوتی ہے اسلام کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کے قیام کے لیے، جب بھی کوشش ہوتی ہے تو پھر وہ جو تھنک ٹینکس ہیں نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر فنڈ جنریٹ ہوتے ہیں، پھر فوج وہ متعین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مختلف عنوانات، مختلف نام، امن اور جو ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کے امن کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے اور فلاح کے لیے۔ لا تذرن آلہتکم، اور مکروا مکرا کبارا، ومکروا مکرا کبارا۔ لا تذرن آلہتکم، وہ کہنے لگے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن، اور نہ چھوڑنا، ودن، یہ ان کے معبودوں کے نام تھے، ود کو، ولا سواع، اور نہ سواع کو، ولا یغوث، اور نہ یغوث کو، ویعوق، اور نہ یعوق کو، ونسر، اور نہ نصر کو۔ یہ 5 بڑے ان کے بت تھے جن کے نام یہاں پر قرآن کریم نے ذکر کیے، ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، ان کو نہ چھوڑنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پوری تاریخ بیان فرمائی۔ یہ جو لوگ تھے نا، یہ نیک لوگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان بہت سارے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ حضرت شیس علیہ السلام اسی درمیان کے عرصے میں گزرے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اسی درمیان کے عرصے میں گزرے ہیں، پھر ان کے پیروکار آگے بہت سارے تھے۔ اچھا، ان میں سے یہ جو 5 بزرگ تھے، لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت کام کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، بڑا احترام تھا ان کا۔ تو جب یہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے اولاً ان کی سوچ ٹھیک تھی، انہوں نے ان کی نا مورتیاں سی بنا لی، یہ ہمارے بڑے تھے، یادگار کے طور پر ہم ان کو یاد رکھیں گے۔ اب وہاں آنا، بیٹھنا، رونا، دھونا، توبہ کرنا، پہلی نسل ٹھیک تھی۔ نسلوں نے بعد کی نسلوں نے دیکھا ہمارے بڑے یہاں آ کے بیٹھتے تھے، وہ بھی آنا شروع ہو گئے، لیکن ان کا عقیدہ پہلے جیسا مضبوط نہیں تھا، شیطان نے درار ڈالنے شروع کر دی۔ وہ بھی یہاں دعا مانگتے تھے نا، تم بھی دعا مانگو، وہ دعا مانگتے تھے اللہ سے، یہ دعا مانگنے لگے ان سے، دعا سے پھر آگے معاملات بڑھنے شروع ہوئے، پھر سجدے، پھر عبادات، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بھئی یہی خدا ہے۔ اب قوم پوری بگڑ گئی، اب نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ یہ قوم بگڑ چکی ہے،
تو آپ جائیے اور ان کو اس بگاڑ سے نکالیں اور اصلاح کی طرف لائیں۔ نوح علیہ السلام جب کوشش کرنے لگے تو قوم ان کے خلاف ہو گئی۔ لا تذرن آلہتکم، نانا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواع، ود سواع یغوث یعوق نصر، ان کو نہیں چھوڑنا۔ وقد اضلوا، اور نوح علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ انہوں نے گمراہ کیا کثیرا، بڑی انسانیت کو۔ وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت انسانیت کو گمراہ کیا، سبب بنے گمراہی کا۔ ولا تزد، اللہ نہ زیادہ فرما، الظالمین، ظالموں کی، الا ضلالا، مگر گمراہی، اللہ ان ظالموں کی گمراہی میں اور اضافہ فرما، اللہ ان ظالموں کو اور گمراہ فرما۔ یہاں سے وہ دعا، بلکہ اس کو بد دعا کہنا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ شروع ہو رہی ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اللہ ان ظالموں کی گمراہی میں اور اضافہ فرما۔ مما، اس وجہ سے کہ خطیئاتہم، انہوں نے گناہ کیے، برائیاں کی، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اغرقوا، وہ سب غرق کر دیے گئے، وہ سب غرق کر دیے گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اب یہ کون سی آگ ہے؟ غرق ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، پانی آیا اس نے ڈبو دیا، طوفان نوح ہے، سب غرق ہو گئے۔ آگ میں داخل کرنا کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، پانی میں گئے تو پانی سے آگ کہاں آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہی وہ مرے ہیں ان کی برزخ شروع ہو گئی، ان کی قبر کی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع ہو گئی، اور ان کی قبر کی زندگی میں ان کے لیے کیا تھا؟ آگ کا عذاب۔ مما خطیئاتہم، یہی چیز ہم نے پڑھی ہے فرعون کے بارے کے اندر کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو فرعونی ہیں صبح و شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب پھر قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو کہا جائے گا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دو اور ڈال دو۔ تو وہاں پر فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں کہا گیا، اور یہاں پر قوم نوح کے بارے میں کہا گیا۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دونوں سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ نیک ہے، اچھا ہے، تو اس کے لیے آخرت کی جو زندگی ہے قیامت سے پہلے قبر برزخ، اس کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بن جاتی ہے، جنت بن جاتی ہے اس کے لیے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس قبر کو محض ایک گڑھا نہ سمجھو، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہو سکتا ہے، اور او حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جہنم کا عذاب، آخرت برزخ کا عذاب شروع ہو گیا ان کے لیے۔ مما خطیئاتہم، اپنے بد اعمالیوں کی پاداش میں، اغرقوا، وہ غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، اور آگ میں داخل کر دیے گئے، فلم یجدوا، نہیں پایا انہوں نے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں، انصارا، کسی کو مددگار، پھر اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا۔ وقال نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ربی، اے میرے رب، لا تذر، نہ چھوڑیے، علی الارض، زمین پر، من الکافرین، کافروں کو، دیارا، بستا ہوا، کسی کافر کو اللہ زمین پر زندہ نہ چھوڑنا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، نبی جو کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو وہ اتنے سخت الفاظ، اور پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یا اللہ ان کی گمراہی میں اضافہ فرما، انہیں اور گمراہ فرما، اور یہاں پر یہ کہ یا اللہ ان میں سے کسی کو زندہ بستا ہوا نہ چھوڑ۔ اصل میں بات یہ ہے، مقام نبوت ایک بڑا عجیب مقام ہے۔ نبی جو ہے وہ منشاء خداوندی کے تحت چلتا ہے، نبی منشاء خداوندی کے تحت چلتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے نا کہ اللہ کی منشا اس وقت اس طرف مڑ رہی ہے، نبی خود بخود اس طرف مڑ جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ ان کو پیغام سنایا جائے، بتایا جائے، رہنمائی کی جائے، تو وہ دعا کرتا ہے۔
لیکن جب وہ دیکھتا ہے نا کہ منشا خداوندی اب یہ ہے کہ ان کا خاتمہ کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، تو پھر اس کی زبان سے الفاظ بھی ویسے ہی ادا ہوتے. اس لیے آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات، آپ کو یہاں وہ کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اگر کوئی شخص آتا تھا نا مقروض، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. کیوں جی؟ اس کی کیا وجہ؟ مقروض ہے اور قرض کی ادائیگی کا کوئی بندوبست نہیں، حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اس کی ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جب تک اس کے قرض کا معاملہ نہیں ہوگا میں اس کی بخشش نہیں کروں گا. قرض کا، بے شک وہ ایک حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ بھی شہید ہو جائے، 3 دفعہ شہادت کا رتبہ پا لے، لیکن دنیا میں وہ کسی کا مال لے کر آیا تھا اور اس کا حق اس نے ادا نہیں کیا تھا، اور نیت بھی کچھ ایسی تھی، اس نے اس کا قرض ادا نہیں کیا. جب تک یہ قرض کا معاملہ ادا نہیں ہوگا یہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب چونکہ منشا خداوندی کیا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہے جب تک کہ قرض کی ادائیگی کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا. نبی کہتے تھے جس کی خدا نے بخشش نہیں کرنی نا تو میں اس کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا. حضور، کیونکہ نماز جنازہ بیسیکلی بخشش کی دعا ہے. نبی منشا خداوندی کے تحت چلتا ہے. نبی منشا خداوندی کے جہاں دیکھتا ہے نا کہ اللہ کی منشا اس طرف ہے، نبی اس طرف اسی انداز میں اسی پہلو کے اندر نبی پھر چلتا ہے. اور پھر جب ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی اس نے کچھ قرض تو نہیں تھا اس پر؟ کہ اللہ کے نبی تھا، قرض تھا. اس نے کچھ پیچھے چھوڑا ہے کہ قرض کی ادائیگی ہو جائے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، خالی ہاتھ کیا ہے، مقروض ہے خالی ہاتھ. تو آپ نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. تو غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑھے کہ اللہ کے نبی اس کا جتنا بھی قرض ہے اس کی ادائیگی میں اپنے ذمے لیتا ہوں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. اب معاملہ حل ہو گیا، قرض کی ادائیگی کا معاملہ حل ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. نبی جو ہے وہ منشا خداوندی کے، بلکہ اس سے بھی نا ایک بڑا عجیب، ہجرت کے موقع پر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ آپ تشریف فرما تھے سواری کے اوپر. تو صحابہ کرام کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لے آئیں. آپ کا کوئی بندوبست ہو جائے گا ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں تو یہاں آپ کا کوئی گھر ہے نہیں. تو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی کی جو مہار تھی نا اس کے بارے میں فرمایا اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے. جہاں اللہ کا حکم ہوگا نا یہ خود بخود وہاں جا کے بیٹھ جائے گی. یعنی وہ جو سواری ہے نا وہ بھی منشا خداوندی کے تحت چلتی ہے. چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی خود بخود بیٹھ گئے. تو یہ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اب نوح علیہ السلام کو پتہ چل چکا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما لیا ہے اور ان کی تباہی کا فیصلہ فرما لیا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ کسی کو نہ چھوڑ. اب نبی اسی طرف، نبی کا رخ اسی طرف ہو جاتا ہے. جی جی قروض تو ہم سارے ہی ہیں جی، جو ہماری گورنمنٹ لے رہی ہے اس کا بھی تو کوئی ہے نا، اس کا کس کے ذمہ؟ ابھی خود تو کہنے گورنمنٹ لے رہی. نہیں سر گورنمنٹ لے رہی ہے تو کہتے تو ہے نا جمدے بچے بھی نہ کرتا ہے. نہیں بات تو یہ ہے کہ قروض تو ہم ہو رہے ہیں، لے گورنمنٹ رہی ہے. وہ قرضہ لیتی بھی گورنمنٹ ہے، وہ قرضہ واپس بھی گورنمنٹ کرتی ہے. جیسا اکثر ہوتا ہے نا باپ کے ذمہ تو بیٹے کو ہوتا ہے بیٹے دیں گے. جی لیا ہے اور اس کے ذہن میں یہ فکر ہے کہ یا اللہ میں نے واپس کرنی ہے، قرض واپس کرنا ہے تو میرے لیے صورتیں پیدا فرما یا اللہ. اس کی نیت یہی ہے کہ میں نے کرنا ہے اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. یہ جو شخص ہے نا جس کی نیت بھی ہے
اور جو کوشش بھی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ضرور کوئی صورت بھی پیدا فرمائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آخرت کی اس باز پرس سے بھی محفوظ ہو جائے گا. وہ شخص جو کسی کا مال لیتا ہے اور یا تو لیتے وقت ہی بدنیت ہے یا بعد میں بدنیت ہو جاتا ہے. وہ دے سکتا ہے، او جی کیا بتاؤں جی یہ ہو گیا، او جی، حالانکہ وہ دے سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہے کہ میں کس طرح ٹال مٹولی کروں، جان چھڑاؤں. یہ شخص لے کے فرار ہو گیا، لے کے مکر گیا، لے کے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی صورت، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے پھر اللہ کا وہ سخت ترین فیصلہ ہے. باقی جو حکومتیں لیتی ہیں نا، وہ جو حکومتیں لے رہی ہیں، کیوں لے رہی ہیں؟ اس لیے نہیں لے رہی ہیں. حکومتیں اس لیے نہیں لیتی ہیں کہ عوام ہمارے ذمہ. حکومتیں اس لیے لیتی ہیں کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں، میں سمپل سی بات کہہ رہا ہوں، جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ سہولت چاہیے. اب وہ جو قرضے لیتی ہیں نا حکومتیں، تو پھر ٹیکس کی مد میں ہم سے وہ سب وصول کرتی ہیں. ہم نے تو دے دیا، اگر ہمارے اوپر تھا بھی نا، اگر ہمارے اوپر 1 کروڑ ہوتا ہے نا تو ہم 10 کروڑ واپس کرتے ہیں. ہم نے تو دے دیا. حکومتیں ٹیکسوں کی مد میں ہم سے لے لیتی ہیں. کس کے؟ وہ حکومتوں کے کھاتے میں، وہ حکومتوں کے کھاتے میں. اب حکومتوں نے اگر لیا، ٹھیک ہے، لیا، خلوص کے ساتھ لیا اور پوری کوشش ہے کہ یار یہ ہم نے واپس کرنی ہے، تو اللہ پاک ان کے لیے بھی شکلیں پیدا فرما دیتے ہیں. تو اور اگر حکومتیں لے کر اپنے مصرف پر خرچ کر لیں تو پھر جو اس میں ملوث ہوں گے وہ جواب دیں، وہ بھی جواب دیں ہیں، بالکل ہیں. جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا، جو حدیث بیان فرمائی، اس میں معاملہ کچھ ہوا ہے. کیا چیز؟ کہ جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفیوز کر دیا، میں جنازہ نہیں ہاں ہاں، اور ساتھ بھی نبی انہوں نے ذمہ داری لے لی، میں ادا کروں گا. اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذمہ داری لے سکتے یا کسی کو ڈال سکتے تھے کہ بھی آپ اس کا کوئی قرضہ ادا کر دو. اچھا، یہ دونوں صورتیں ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ تھی، دیکھیے فرض کیا میرے والد صاحب ہوں اور کوئی بزرگ آئیں اور وہ کہیں کہ اس وجہ سے میں جنازہ نہیں پڑھا رہا، تو میں کوشش کروں گا کہ پہلی فرصت کے اندر میں وہ وجہ ختم کر دوں تاکہ وہ جنازے سے محرومی نہ ہو. وہ یقیناً ان کے ساتھی ہوں گے کہ ہم ہر وقت نماز پڑھتے رہے، جنگوں میں، جہاد میں، ہر وقت ہمارے ساتھ، اور اب جب یہ آخری وقت آیا تو حضور کی دعا سے محروم ہو جائے. ان کا جی میں کرتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے جو بات کہی نا، حضور اسلام بھی کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جب جنازہ ختم ہوا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا، اعلان یہ فرمایا کہ جس شخص نے آج کے بعد وراثت چھوڑی فلی اہلہ، تو وہ وراثت تو اس کے اہل کے لیے، گھر والوں کے لیے، جو مستحق بنیں گے ان کا ہی. اور جس کے اوپر کوئی اس قسم کا بوجھ رہ گیا، اس قسم کا کوئی بوجھ رہ گیا، تو پھر اس کی ذمہ داری اب ریاست اٹھا رہی ہے. چنانچہ پھر بیت المال قائم کیا گیا، بیت المال، اور اس بیت المال سے پھر اس قسم کے مقروضوں کی، قرضوں کی ادائیگی ہوتی تھی. بیت المال پھر قائم کیا گیا. ٹھیک ہے. اب چونکہ وہاں پر بڑی حد تک یہ امید تھی کہ وہ لوگ، امید نہیں تھی، یقیناً ایسا ہی تھا کہ وہ لوگ نیک تھے، ان کے دلوں کے اندر ایسا معاملہ نہیں تھا. لیکن آج کا معاملہ مختلف ہے. آج کا معاملہ مختلف ہے. اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اس لیے آپ نے بڑے سخت ترین الفاظ میں یہ کہا کہ کوئی میں تھوڑا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں برادر نسبتی بھی لگتے تھے. حضرت عبداللہ ابن جہش، حضرت زینب بنت جہش ان کے بھائی تھے. وہ کہتے ہیں جنازے کا موقع تھا تو ہم جہاں جنازے ہوتے تھے وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے. بات تھوڑی سی طویل ہو گئی لیکن بہرحال تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع رأسہ، اپنا سر اٹھایا تو اوپر کی طرف دیکھا، پھر ایسے جیسے کپ کپی نہیں آپ پر آتی، کپ کپی سے تاری ہوئی آپ پر. تو آپ نے فرمایا کہ ما نزل من التشدید، ما نزل من التشدید، ما نزل. اللہ اکبر، سبحان، کیا سخت حکم اترا، کیا سخت حکم اترا. کہتے ہیں ہم تو ڈر گئے، پتہ نہیں قیامت کا فیصلہ ہو گیا ہے.
تو ہم گھروں کو چلے گئے، لیکن ہمارا حال یہ تھا کہ ہمیں ہر لمحے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کچھ ہوا. کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا تو ہمیں کچھ تھوڑی سی تسلی ہوئی، تو میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اللہ کے نبی مت تشدید الذی نزل، وہ جو آپ کل فرما رہے تھے نا کیا سخت حکم، تو وہ کیا سخت حکم تھا؟ آپ نے فرمایا فی الدین، قرض کے معاملے میں. اور وہ حکم یہ نازل ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص شہید ہو جائے اور 3 دفعہ شہادت کا رتبہ پائے، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ، زندہ ہو پھر شہید، پھر زندہ ہو پھر شہید، پھر زندہ ہو پھر شہید، 3 دفعہ، لیکن اس کے اوپر قرض تھا جس کا معاملہ حل نہیں ہوا تھا، تو جب تک وہ قرض کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے مناظر کو، حالات کو، لوگوں کی نیتوں کو سامنے دیکھ رہے تھے، اسی لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور آج کل ایسا ہی ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منشاء خداوندی کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہم جیسوں کو ان کی تو مغفرت ہو گئی، ان کی مغفرت ویسے بھی ہو جانی تھی، لیکن ہم جیسوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لب و لہجہ سخت اختیار فرمایا کہ تھوڑی سی فکر کرو، بے فکر نہ ہو جاؤ. جی وقال نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، لا تذر، نہ چھوڑیے، علی الارض، زمین پر، من الکافرین دیارا، کسی کافر کو بستا ہوا، کسی کافر کو زمین پر بستا ہوا نہ چھوڑنا. انکا، بے شک آپ نے، ان تذرہم، اگر ان کو چھوڑ دیا، اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا، اور یہ نہیں جنم دیں گے، الا، مگر، فاجرن کفارا، نافرمان اور کافر کو ہی. اور ان کے گھروں کے اندر بھی کوئی، مطلب جو پیدا بھی ہوگا نا، نافرمان اور کافر ہی پیدا ہوگا. ربی، اے میرے رب، اغفر لی، میری بخشش فرما دیجیے، مجھے بخش دیجیے، ولی والدیہ، میرے والدین کو بخش دیجیے، ولیمن، اور ہر اس شخص کو، دخلا، جو داخل ہوا، بیتیا، میرے گھر میں، مؤمنن، ایمان کی حالت میں. اب چونکہ وہ سفر پہ روانگی ہو رہی ہے، ہاں لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، تو اے اللہ جو ایمان والے میرے گھر میں داخل ہو گئے، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیجیے. وللمؤمنین، اور جتنے ایمان والے قیامت تک آئیں گے مرد، ان کی بھی، والمؤمنات، اور جتنی ایمان والی عورتیں قیامت تک آئیں گی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. ولا تزد، اور اے اللہ نہ زیادہ فرما، الظالمین، ظالموں کے لیے، الا تبارا، مگر تباہی اور بربادی، اور ظالموں کی تباہی اور بربادی میں ہی اضافہ فرما.